اب سیاسی تھا نہ تھا نہ ابھی تک ہے اور شاید نہیں ہوگا. ہم تو بڑی پرنسپل بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے, پاکستان کا آئین خطرے میں ہے, پاکستان کی آزاد عطلیہ پہ خود کو حملہ کر دیا ہے ان فارم 47 کے نمونوں نے. انصاف کے رہنما اسٹوڈیوز میں اس وقت انہوں نے مجھے جوائن کر لیا. بسر صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. شوکت بسر صاحب, سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے. دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیژن تو آ گیا, 40-41 نشستیں آپ کی, اور وہ کہتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ جنہوں نے جمع کرایا ان کو پی ٹی آئی کا ممبر تسلیم کیا جائے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بھی ایک چیلنج کی صورت آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بیرسٹر غور کو کب ہم نے چیئرمین تسلیم کیا ہے, کس کے سرٹیفکیٹ سے ویلیڈیشن ہو رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں؟ یہ الیکشن کمیشن تو تمام مسائل کی جڑ ہے. یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس نے پاکستان کی تاریخ کا بدترین دھاندلا کروایا ہے. یہ وہی چیئرمین الیکشن کمیشن ہے جس کے متعلق لیاقت چٹھا کمشنر راولپنڈی کہتا ہے کہ لیاقت چٹھا چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب, ہم نے 70 ہزار ووٹوں کے جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا ہے, ہمیں ڈی چوک پر پھانسی پہ لٹکایا جائے. یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہے جس کے متعلق قاضی فائز صاحب جنہوں نے ہم سے نشان چھینا, وہ 13 رکنی جب بینچ کا فیصلہ آتا ہے کہتے ہیں جی میرے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے. تو میرے بھائی یہ تمام مسائل کی جڑ ہے, یہ سہولت کار ہے اس فارم 47 کی حکومت کا. وقت آنے پہ ڈہان بھائی یاد رکھیے گا, یہی سلطان سکندر راجہ ہے. ویسے تو یہ ملک سے بھاگ جائیں گے سارے, جب وقت آئے گا ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا. بس صاحب ایسے انٹرا پارٹی الیکشنز تو ابھی بھی دے آر اسٹل ہینگنگ ان دی ایئر. پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں ہوئے, بیرسٹر گوہر بھی چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہے کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشنز ابھی تک ویلیڈیٹ نہیں ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. تو سرٹنلی یہاں تک تو ویسے ان کا موقف درست ہے کہ پھر یہ سرٹیفکیٹ کون ایشو کر سکتا ہے ان کو اور ویلیڈیٹ کر سکتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں؟ آپ اتنے بھی معصوم اور سادہ نہیں, آپ کی معصومیت پہ مر جاؤں کیا آپ کے سوال ہے. اس وقت تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس میں پاکستان کی سب برائیاں موجود ہیں. آپ نے ہم نے ایف آئی آر 200 ایف آئی آر ہیں کس کے متعلق؟ عمران خان جو پاکستان ہے, وہ عمران خان جس کے اوپر 70 سال سے پہلے کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی, آج وہ دہشت گرد بھی ہے, غدار بھی ہے, ادھر میں نکاح والا گھٹیا مقدمہ بھی ہے. ہم واحد پارٹی ہے, شاید 2 پارٹیاں پاکستان کے اندر, تحریک انصاف اور جماعت اسلامی, جن کے اندر پورا سسٹم موجود ہے جو الیکشن بھی کرواتے ہیں. اور ہم نے ان کی فرمائش پہ فرمائشی پروگرام, چونکہ حکم ہے نا کہ تحریک انصاف کو انٹرٹین نہیں کرنا, تحریک انصاف کے الیکشن کو ماننا نہیں ہے, وہ ایس اکبر تو نہیں تسلیم ہوئے نا سر, کیا تسلیم نہیں ہوئے نا انٹرا پارٹی الیکشن؟ میں کہہ رہا ہوں کون وہاں بیٹھا, کون ہے, کون بیٹھا ہے؟ ظاہر الیکشن کمیشن وہ بندہ بیٹھا ہے جو ہمیں لیٹر سن لیں نا میرے بھائی, میرے پاس خود لیٹر موجود ہے ریحان بھائی, ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. بطور جو چیئرمین بیرسٹر غور صاحب کو لکھا ہے, یہاں پر تو یہ ہو رہا ہے کہ سفید کو سیاہ کر دو, سیاہ کو سفید کر دو. مجھے آپ سے میرا سوال ہے, میرا سوال بڑا سادہ ہے, کیا پاکستان میں اس وقت آئین, قانون, عدالتیں کوئی موجود ہے؟ عدالتیں ہیں جہاں سے عدالتیں ہیں. آج ہی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی عدالت میں عمران خان صاحب اور مصطفی پیش ہوئے اور پھر اس کے اندر التوا مل گیا ہے, ریلیف تو پی ٹی آئی کو بھی مل رہا ہے. سر کہنا چاہ رہا ہوں سر وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب انٹرا پارٹی الیکشنز کو ویلیڈیٹ نہیں کیا تو ان کے پاس ایک پلی تو موجود ہے کہ وہ آپ کے لوگوں کو پی ٹی آئی کا تسلیم نہیں کریں گے. جب نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی یہ مال غنیمت سمجھ کے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کیا. میرا سوال لے لینا, ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. جب ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو نمبر جو ان کو میجک نمبر چاہیے, گولڈن نمبر چاہیے, وہ مل جائے گا اور پھر اس سے ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ کہتے ہیں عدالتیں موجود ہیں, اگر آپ کی میں بات مان لوں, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو پہلے آپ نے فارم جنہوں نے جمع کروایا تھا تحریک انصاف کا وہ بھی, اور جو باقی والے جن کو آپ آزاد کہہ رہے ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں. اچھا ویسے سپریم کورٹ نے تو تب بھی کہا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کرائیں تو ہو گئے. تو پھر یہی تو ابھی آپ خود اپنے بیانات کو دیکھنا کیا بیان دے رہے ہیں. پاکستان میں الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہے. میرے بھائی جان سنیں, آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونا تھا. جب ہم نے اسمبلیاں توڑی ہو گئے سر, کیا نہیں ہوئے نا؟ تو کہاں رہا آپ کا آئین, کہاں رہی ہیں آپ کی عدالتیں, کہاں رہا قانون, کنہیں نے نہیں کروایا؟ یہی لوگ جو اس وقت ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, جو فارم 47 کا ٹولہ, اور پھر وہی ہوگا جو 14 مئی کے فیصلے پہ ہوا تھا. کیا الیکشن نہیں ہوا تھا نا؟ میں پھر کیا 40-41 لوگوں کو پی ٹی آئی کا تسلیم نہیں کیا جائے گا, یہی ہوگا. سر سن لیں, یہ بھی تو ہوا ہے نا تھوڑے دن, آج سے 3 دن پہلے کیا ہوا ہے؟ پاکستان کی عدالتوں پہ حملہ, پاکستان کی سالمیت پہ حملہ, پاکستان کے آئین پہ حملہ, صرف اور صرف عمران خان کو روکنے کے لیے, تحریک انصاف کو روکنے کے لیے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پاکستان کے آئین کے اوپر حملہ کر دیا. اس حکومت نے جس کے پاس کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے, وہ حکومت جو کہ سیاسی جماعت نہیں, ابھی تو کوئی پارلیمان میں بل آئے نہیں نا سر, ہوا ہی نہیں نا, مسودہ ہے ہی نہیں نا, حکومت کیا کہہ رہی ہے. اچھا آج مولانا فضل الرحمان صاحب اسد کیسر صاحب کے پاس پہنچے, فارمر پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب بھی موجود تھے. تاثر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا کی قربتیں بہت بڑھ رہی ہیں.
کیا یہ درست ہے؟ واقعی ہینڈز ان ہینڈز ہے پی ٹی آئی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت جو ان کا سٹانس ہے، اگر وہ اسی طرح آئین کے ساتھ، آزاد عدلیہ کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے رہے، میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا صاحب کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا، تاریخ ان کو یاد رکھے گی۔ ہمارے مولانا صاحب کے ساتھ نہ کبھی کوئی سیاسی اتحاد تھا، نہ نظریاتی اتحاد تھا، آپ نے صحیح کہا تھا، اور شاید نہ مستقبل بھی نہ ہو۔ ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے کیا کیا ہے، 6 جماعتوں کا تحفظ آئین پاکستان کے نام سے اتحاد بنایا تھا، اس میں بھی ہم مولانا صاحب کو ٹرائی کرتے رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آدمی ان غیر آئینی ترامیم کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ نہ سیاستدان ہے، نہ اس کی کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی مسودہ نہیں ہے، کوئی ڈرافٹ نہیں ہے، تو پھر کس لیے بحث ہو رہی ہے؟ اچھا، کل تک مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت بیشنگ پی ٹی آئی کرتی تھی، سوشل میڈیا پہ ڈیفرنٹ ٹرینڈز چلتے تھے، بہت خوب ٹرولنگ ہوتی تھی، آج آپ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جمعیت علماء اسلام پہ انہی مخصوص نشستوں والے معاملے میں سپریم کورٹ میں موجود ہے اور آپ کے اگینسٹ ہے، وہ کہتی جو ہمارا حصہ بنتا ہے ہمیں دیا جائے۔ ریحان بھائی، میں نمبر 1 نمبر 2 یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس جگہ سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی ان کا ایک رائیول ہے وہاں پہ، یعنی اپنی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کے اندر بھی پی ٹی آئی ان کا پولیٹیکل اپوننٹ ہے، تو میں تو اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کو، اور پھر ظاہر ہے ہسٹوریکل بیک ڈراپ میں دیکھتے ہوئے یہ غیر فطری سا اتحاد نہیں ہو سکتا یا نیچرل ہے۔ آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ ریحان بھائی، ابھی جب میں ریحان بھائی سے بات کر رہا ہوں چینل 24 پہ بیٹھ کے، ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ نہ کوئی نظریاتی اتحاد تھا، نہ شاید نہ ہوگا۔ اب سیاسی اتحاد نہ تھا، نہ ابھی تک ہے، اور شاید نہیں ہوگا۔ ہم تو بڑی پرنسپل بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے، پاکستان کا آئین خطرے میں ہے، پاکستان کی آزاد عدلیہ پہ خود کو حملہ کر دیا ہے ان فارم 47 کے نمونوں نے۔ ہم نے اگر مولانا صاحب، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس وقت جو کردار ہے مولانا صاحب کا، اس کو صرف میں اپریشیٹ نہیں کر رہا، ہمارے جتنے ایون ہم بہت مخالف ہیں، بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بہت سخت اختلاف، ایون خان صاحب کی آپ ان کی تقاریر نکال لیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم کیا کوئی ان سے ڈیل لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم بنا دیں؟ کیا ہم یہ کہنے جا رہے ہیں خان صاحب کو جیل سے نکال دیں؟ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ بتا دیں تو میں وہ کیا کہہ رہا ہوں۔ علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چھوڑے ترمیم کرا لیں گے، تو کیا کوئی این آر او مانگ رہے ہیں؟ اچھا سنیں، یہ ہمارا پہلے دن سے موقف ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے، جو رانا ثناء اللہ نے کہا جیسے ہی باہر آنے لگیں گے ہم اوپر سے کوئی نہ کوئی مقدمہ ڈال کے انہیں اندر رکھیں گے تاکہ ہم نے حکومت چلانی ہے۔ ہمارا آج بھی موقف ہے کہ آپ ہمارا جو مینڈیٹ چرایا ہے، جو خان صاحب کو اور ہمارے جتنے بھی شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، بشرا بی بی ہیں، 10,000 لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا، ہمارے مینڈیٹ واپس کریں، خان صاحب کو اور تمام سیاسی قیدیوں کو جیلوں سے نکالیں، آئیں، ہم آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ این آر او مانگ رہے ہیں نا، پھر این آر او۔ اچھا، این آر او کس چیز کا این آر او؟ نیب ترامیم کے معاملے میں یہ کہا کرتے تھے نا آپ اس وقت کی اپوزیشن کو، کہتے تھے ترامیم میں ہمارے ساتھ بیٹھے، آپ کہتے تھے این آر او مانگ رہے ہیں۔ ریحان بھائی، اگر این آر او مانگنا ہوتا، اگر وزیر اعظم بننا ہوتا، تو خان صاحب کو پہلے ہفتے میں کہا گیا تھا کہ آپ 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ کو حکومت میں لے آئیں گے۔ اور دوسری بات، یہ 8 فروری کا الیکشن 2/3 میجورٹی ملی، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، پیپلز پارٹی گئی تھی خان صاحب کے پاس، آئیں آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں۔ آج بھی ہم میجورٹی پارٹی ہیں، لیکن خان صاحب نے کہا ہے نہ اقتدار کے لیے، نہ ڈیل کے لیے، جینا مرنا میرا پاکستان میں صرف رول آف لا کے لیے اور آئین پاکستان کے لیے ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ آج جن آئینی ترامیم کو آپ جمہوریت کے منافی کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی یہ کہتی دسمبر میں کرا لیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کون خواجہ آصف؟ کون خواجہ؟ پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ وزیر دفاع خواجہ آصف، پہلی بات یہ سراسر جھوٹ، بہتان، اور وہ خواجہ آصف جو خود 50,000 سے اپنی سیٹ آ رہا ہوا ہے، وہ خواجہ آصف جو پچھلا الیکشن جب باجوہ کو فون کر کے جیتا ہے، وہ ایسا وزیر دفاع، سنیں کیا بات ہے، پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہ دسمبر پہ کرا لیں ہم ساتھ ہیں۔ کیسا وزیر دفاع ہے جو بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے آج تک مجھے دفاع کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دی تو مجھے بتا دیں، وہ صرف کیا گفتگو کرتا ہے، وہ دیکھیں جی فارم 47 ہمارے پر الزام لگاتے ہیں، یہ جی آئیں ہمارے ساتھ ترامیم کر لیں۔ بھائی کیوں کر لیں؟ کیا حیثیت آپ لوگوں کی؟ آپ کا تو وہ سٹالورٹ میاں نواز شریف جس کو آپ جس کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں وہ ہار گیا، یہ پیشکش کی آپ نے حکومت کو کہ دسمبر میں کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اچھا، خواجہ آصف بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ حکومت بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ تو حکومت کہتی تھی، خواجہ آصف کہتے تھے سارے پی ٹی آئی تو دہشت گرد ہے، پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کرنے، ان کو تو معافی مانگنی پڑے گی پھر مذاکرات۔ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں چینل 24 پہ بیٹھ کے، پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ، پاؤں میں پی ٹی آئی کے،
لیکن مذاکرات نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی کے تو 8-10 لوگ توڑ لیے انہوں نے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 8-10 لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو ووٹ کریں گے. کیا بات ہے, میری ماں اٹھا لو, میری بہن اٹھا لو, میری بیٹی اٹھا لو, بعد میں کہ ہم نے توڑ لیے ہیں. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ریحان دیکھا ہے کہ اگر آپ نے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے سر, یہ جوڑ توڑ پی ٹی آئی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نہیں اٹھایا گیا. لوگوں کو پی ٹی آئی دور میں بھی اٹھایا جاتا ہے. یہاں پر تو ایک خاتون کو وزیر اعظم ہاؤس میں بند رکھا گیا. ریحان بھائی آج ان کی حکومت ہے نا. نہیں بس صاحب آپ بھول گئے کہ ایک خاتون کو وزیر اعظم ہاؤس میں بند رکھا گیا, 15 روز تک محبوس رکھا گیا تھا ایک خاتون کو. بہتان اور غلط بیانیہ آج ہماری حکومت نہیں ہے نا. کہاں گیا وہ کیس جس کو ہم نے بند کیا ہوا تھا؟ لائیں قوم کے سامنے. اور دوسری بات ریحان, ہوتا رہا ہوگا ماضی کے اندر انتقامی کاروائیاں ہوتی ہوں گی. ایسے کبھی نہیں ہوا کہ وہ میری ماں کو اٹھا لیں, بہن کو اٹھا لیں اور بیٹی کو اٹھا لیں. کیا کہیں, ماں کو لے جاؤ ووٹ دو گے, بہن کو لے جاؤ ووٹ دو گے, بیٹی کو لے جاؤ ووٹ دے گے. ایسے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا. بسر صاحب, I have to take a very quick short break. بہت بہت شکریہ شوکت بسر صاحب, پاکستان